مچھلی کے پیٹ میں۔ تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی قوم پر عذاب الہی نازل ہونے والا ہو، عذاب کے آثار سامنے نظر آنے لگیں اور عین اس وقت لوگ توبہ اور استغفار شروع کر دیں اور اللہ کا عذاب واپس پلٹ جائے۔ صرف ایک قوم کو یہ مہلت حاصل ہوئی۔ یہ قوم حضرت یونس علیہ السلام کی قوم تھی، جس کا ذکر قرآن میں سورہ انبیاء میں ہوتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو ذو النون کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ قوم نینوا میں آباد تھی، جو کہ موجودہ شمالی عراق کا شہر اور آشوری سلطنت کا دارالحکومت تھا۔ جب یہ قوم اپنی سرکشی اور گمراہی میں حد سے آگے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا کہ انہیں سیدھے راستے پر لائیں۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک عرصے تک لوگوں کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرتے رہے، مگر کوئی ان کی بات سننے پر آمادہ نہ ہوا۔ تنگ آ کر آپ نے ان سے کہا، اگر تم لوگ سیدھی راہ پر نہ آئے تو اللہ کا عذاب تمہیں لے آئے گا اور تمہاری نجات کی کوئی راہ باقی نہ رہے گی۔ عذاب کی خبر سن کر بھی لوگوں پر کچھ اثر نہ ہوا۔ وہ بولے، اگر ایسا ہوتا ہے تو ہو جانے دو، ہم تمہاری دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ یہ سن کر حضرت یونس علیہ السلام کو بے حد نا امیدی ہوئی۔ انہوں نے سوچا کہ اللہ کا قہر اس بستی پر نازل ہونے والا ہے، مجھے یہاں سے نکل جانا چاہیے، مگر اللہ کی طرف سے انہیں ایسی کوئی ہدایت موصول نہ ہوئی تھی۔ ان کے شہر سے نکلنے کی دیر تھی کہ آسمان پر سرخ بادل منڈلانے لگے، یوں نظر آنے لگا جیسے فضاؤں میں آگ لگی ہو۔ یہ دیکھ کر لوگ بہت گھبرا گئے۔ وہ سمجھ گئے کہ جس عذاب کی انہیں خبر دی گئی تھی وہ آ پہنچا ہے۔ انہیں ان قوموں کے قصے یاد آ گئے جو ان سے پہلے اللہ کے عذاب کا شکار ہو چکی تھیں۔ انہیں سمجھ آ گیا کہ حضرت یونس علیہ السلام جس خدا کی طرف آنے کی دعوت انہیں دیا کرتے تھے وہی سچا اور عبادت کے لائق ہے۔ اپنی غلطی اور گمراہی کا احساس ہوتے ہی وہ سب لوگ ایک پہاڑ پر اکٹھے ہوئے اور گڑ گڑا کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے اور رحم و کرم کی درخواست کرنے لگے۔ اللہ کو ان کی آہ و زاری پر رحم آ گیا اور ان کے سروں پر منڈلاتا عذاب دور کر دیا گیا۔ سرخ بادل چھٹ گئے اور آسمان صاف ہو گیا۔ یہ دیکھ کر سب کی جان میں جان آئی۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور باہم فیصلہ کیا کہ اب حضرت یونس علیہ السلام کی دی ہوئی تعلیمات کی پیروی کریں گے اور انہیں اپنا رہبر بنائیں گے۔ اس نیت کے ساتھ وہ حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش میں نکلے، لیکن وہ تو پہلے ہی شہر چھوڑ کر جا چکے تھے۔ شہر سے نکل کر وہ دریا کے کنارے پہنچے اور ایک چھوٹے جہاز میں سوار ہو گئے تاکہ جلد از جلد اس علاقے سے دور چلے جائیں جو ان کے خیال میں عذاب سے دوچار ہونے والا تھا۔ لیکن اللہ نے انہیں اپنی قوم کو چھوڑنے کو نہیں کہا تھا۔ وہ اجازت کے بغیر اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ آئے تھے۔ اب اللہ کی طرف سے انہیں سبق دیا جانا لازم تھا، اور ایسا ہی ہوا۔ جب جہاز دریا سے نکل کر سمندر کے کھلے پانیوں میں پہنچا تو ایک اچانک طوفان آ گیا، جہاں متلاطم موجوں کے درمیان پھنس کر ڈولنے لگا۔ سب مسافر سخت پریشان ہوئے کہ ابھی تو سمندر پرسکون تھا، یہ طوفان کہاں سے نازل ہو گیا۔ جہاز کے عملے نے فالتو سامان سمندر میں پھینکنا شروع کر دیا تاکہ جہاز کا بوجھ کم ہو جائے، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ طوفان کی شدت ایسی تھی کہ لگ رہا تھا کوئی دم میں جہاز ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ یہ حال دیکھ کر کشتی چلانے والے نے ایک ملح نے کہا، میں نے سنا ہے کہ جب کوئی غلام اپنے آقا کے ہاں سے بھاگ کر کسی کشتی میں سوار ہو جائے تو وہ ایسے ہی طوفان کی زد میں آ جاتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہم میں کوئی غلام موجود ہے جو اپنے آقا سے بھاگ آیا ہے۔ جب تک اس غلام کو جہاز سے اتارا نہیں جائے گا ہماری خلاصی نہیں ہوگی۔ یہ سن کر حضرت یونس علیہ السلام کو احساس ہوا کہ ان سے کیا غلطی ہو گئی ہے۔ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ آئے تھے۔ انہوں نے کہا، آپ کا خیال درست ہے، میں ہی وہ غلام ہوں جو اپنے آقا سے بھاگ آیا ہے۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ مجھے سمندر میں پھینک دے۔ لوگ آپ کی بات سن کر بہت حیران ہوئے۔ ایک شخص نے کہا، آپ کے چہرے سے تو بزرگی کا نور ٹپک رہا ہے، آپ جیسا انسان بھلا ایسا کام کیسے کر سکتا ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں یقین دلانے کی کوشش کی، مگر لوگوں نے کہا کہ بہتر ہوگا کہ کرہ ڈال لیا جائے، جس کا نام کرے میں نکلے گا اسی کو پانی میں کودنا ہوگا۔ کرہ ڈالا گیا تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام ہی نکلا۔ اپنے اطمینان کے لیے لوگوں نے ایک دفعہ پھر کرہ ڈالا، اس مرتبہ بھی حضرت یونس علیہ السلام کا نام ہی سامنے آیا۔ تیسری دفعہ بھی ایسا ہی ہوا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا، میں پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ وہ غلام میں ہی ہوں، اب کرنے کا کام یہی ہے کہ میں اس جہاز سے اتر جاؤں۔ یہ کہہ کر آپ نے پانی میں چھلانگ لگا دی۔ جیسے ہی آپ پانی میں گرے، ایک دوکھیا موت مچھلی تیزی سے آپ کی طرف بڑھی اور آپ کو نکل گئی۔
اگرچہ روایت میں اس مچھلی کے بارے میں صرف اتنا ہی بتایا گیا ہے کہ وہ بہت بڑی جسامت کی حامل تھی، تاہم شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مچھلی ویل تھی، کیونکہ سمندر میں کوئی اور مچھلی اس سے بڑی نہیں ہوتی۔ اس مچھلی کے پیٹ کے تاریک قید خانے میں حضرت یونس علیہ السلام 40 روز تک رہے اور مسلسل ان الفاظ میں اللہ سے معافی طلب کرتے رہے: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، بے شک میں ہی قصورواروں میں سے ہوں۔ بالآخر آپ کی دعا قبول ہوئی۔ اللہ کے حکم پر مچھلی نے آپ کو سمندر کے ساحل پر اگل دیا۔ اتنا عرصہ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ کا جسم بہت کمزور ہو چکا تھا اور آپ کی کھال نرم پڑ گئی تھی۔ سورج کی روشنی آپ کو بری طرح چبھتی تھی، مگر آپ نے اس تکلیف کو بھی پورے صبر کے ساتھ برداشت کیا اور حرف شکایت زبان پر نہ لائے۔ حکم خداوندی سے ایک بیل وہاں اگ گیا، آپ پر سایہ فگن ہو گیا تاکہ آپ سورج کی کرنوں سے محفوظ رہیں۔ ایک ہرنی کو ذمہ داری دی گئی کہ وہ روزانہ آپ کو دودھ پلایا کرے۔ آہستہ آہستہ آپ کی حالت بہتر ہوتی گئی اور بالآخر آپ پوری طرح صحت یاب ہو گئے۔ صحت یابی کے بعد آپ اپنی قوم کی طرف واپس آئے۔ وہ لوگ انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ آپ کی تعلیم کی بدولت آپ کی قوم نہ صرف عذاب الہی سے بچ گئی بلکہ آپ کی رہنمائی میں دین و دنیا کی سرخوری حاصل کرنے کے بعد بھی کامیاب رہی۔